السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بہت ہی ایک حساس موضوع لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، چونکہ ابھی سوشل میڈیا پر جاوید اختر اور مفتی شوائل کے حوالے سے باتیں جو چل رہی ہے، لہٰذا اس بات کو میں واضح کر دیں وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، تو یاد رکھے کہ وہ خود مفتی شمائل صاحب جن عقیدے پر ہے، ان کا بھی عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور ان کا ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی وجہ سے اسلام کے خلاف یہ باتیں استعمال کی جا سکتی ہے، ملحدوں کو موقع مل سکتا ہے، لہٰذا ان کو بھی اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرات، وہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو اب آپ لوگ جو ہے نا بخوبی اب جاننے لگے ہوں گے۔ بہرکیف میں گفتگو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی معزز سامعین کرام، اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک ایسی اصطلاح کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے یعنی دیوبند کے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے۔ یاد رکھے، علم کلام میں جب قدرت الہی اور عقائد پر گفتگو کی جاتی ہے تو دو بنیادی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، ایک ممکن اور ایک محال۔ ممکن سے مراد وہ اشیاء اور نظریات ہیں جن کو تسلیم کرنے کے بعد یا جن کے وجود کو مان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات میں کوئی ایسا وجود آ سکتا ہے، کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جس کا سر آسمان پر ہو، پاؤں زمین پر ہو، ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں ہو، تو اس تصور کو مان لینے سے خدا کے خدا ہونے پر کوئی داغ نہیں پڑتا، لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو ممکن کہا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں یا ان کے وجود کو مان لیں تو اس سے خدا کے خدا ہونے پر ضرب پڑتی ہے یا وہ خدا کے خدا ہونے کے خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لہذا معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو فنا کرنے پر بھی قادر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مارنے پر بھی قادر ہونا چاہیے، ورنہ اس کی قدرت میں کمی لازم آئے گی۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے آپ کو فنا کرنے پر قادر ہے، تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، کیونکہ خدا واجب الوجود، یعنی کہ خدا وہ ذات ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اگر وہ فنا ہو جائے تو پھر خدا ہی باقی نہیں رہتا، لہٰذا اس قسم کی باتوں اور نظریات کو محال کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقسیم ممکن اور محال یعنی دیوبند اور بریلوی کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اصل میں دیوبندیوں کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ماضی میں نہیں بولا اور مستقبل میں نہیں بولے گا، لیکن ان کے یہاں عقیدہ موجود ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس بنیاد میں یہاں پر یہ سوال رکھتا ہوں کہ علماء اہل سنت کے نزدیک امکان کذب یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے کہ مسئلے میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جھوٹ فی نفس ہی ایک قبیح اور بری صفت ہے، کوئی اچھی صفت نہیں بلکہ بری صفت ہے، لہٰذا اگر جھوٹ کو حتیٰ کہ امکان کے درجے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، اس کی وحی کے خلاف ہے اور اس کے تمام کلام کے اعتماد کے منافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام تک ہماری رسائی اور اس کو حجت ماننا اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی درجے میں جھوٹ کا صادر ہونا محال ہے، ناممکن ہے، اور اس سے کسی بھی قسم کی برائی کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن مان لیں تو عقلی اعتبار سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھوٹ واقع بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ واقع نہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھوٹ واقع بھی ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اور جھوٹ واقع بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں برابر ہو جائیں گی، ہاں اور نہ دونوں صورتیں برابر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر، ایک اللہ کا ولی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ولی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ امکان موجود رہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول بھی سکتا ہے
اور نہیں بھی بول سکتا ہے۔ اسی طرح محدثین جب کسی راوی سے حدیث قبول کرتے ہیں تو ابتدا میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ شخص سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، پھر اسی امکان کی بنیاد پر اس کی جرح و تعدیل کی جاتی ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جہاں کسی کے بارے میں یہ گمان مان لیا جائے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خبر یقینی دلیل نہیں ہو رہی تھی، یعنی اس کی خبر یقینی دلیل نہیں بنتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھوٹ کے امکان کو مان لے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ مان لے، تو اگر بالفرض جھوٹ واقع ہو جائے تو اسے کیسے پہچانیں گے؟ اور اگر جھوٹ واقع نہ ہو تو اس کے عدم وقوع پر آپ کے پاس آخری اور قطعی دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ اگر واقع ہو جائے گا تو اسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ واقع نہ ہو تو اس کے عدم وقوع پر آپ کے پاس کیا آخری کوئی قطعی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ میں ایک اسے مثال کے ذریعے سے اور واضح کرتا ہوں۔ ایک شخص عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، میں اس پر قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں۔ تو کیا عدالت صرف اس کے اس دعوے کی بنیاد پر یہ مان لے گی کہ وہ بے گناہ ہے؟ یقیناً نہیں مانے گی۔ عدالت اس سے کہے گی اپنے دعوے کے حق میں مزید شواہد پیش کرو، مزید ثبوت پیش کرو، اور اگر اس کے خلاف شواہد موجود ہوں تو صرف اس کے کہنے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض اوقات اگر عدالت کسی کی قسم پر فیصلہ بھی کر دے، اس بات کو غور سے سننا، بعض اوقات اگر عدالت کسی قسم پر فیصلہ بھی کر دے تب بھی یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے سچ کہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جھوٹی قسم ہی کھا لی ہو۔ لہٰذا جہاں کسی کے بارے میں یہ امکان مان لیا جائے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں اس کا کلام اصولی طور پر مشکوک یعنی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ماضی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا تو اس کا یہ جملہ بھی خود مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی اسی زبان سے ادا کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم مان چکے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کلام کو آپ دلیل کے ساتھ رد بھی نہ کر سکے اور جس کے بارے میں یہ بھی ممکن ہو کہ وہ جھوٹ ہو، اس پر آپ 100% یقینی اعتماد کیسے قائم کریں گے؟ یقینی بات یہ ہے کہ ایسا اعتماد عقلاً ممکن ہی نہیں۔ جھوٹ فی نفسی ہی ایک عیب اور قبیح چیز ہے، یعنی کہ اگر عدالت اس کے قسم پر فیصلہ دے دے اور اسے چھوڑ دے اور وہ رہا ہو جائے تو اس کے باوجود لوگوں کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ عدالت نے فیصلہ اس کے قسم پر اس کی سچائی کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، لیکن چونکہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہی بولا ہو۔ تو یاد رکھے، یقینی بات یہ ہے کہ ایسا اعتماد عقلاً ممکن ہی نہیں، یعنی کہ اگر جس کے بارے میں ہم یہ تصور کر لیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اگرچہ وہ سچ ہی بولے ہمیشہ، لیکن ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور کسی عیب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، خواہ حقیقت کے طور پر ہو یا صرف امکان کے طور پر، یہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، کیونکہ خدا وہ ذات ہے جو ہر عیب سے منزہ ہے۔ لہذا جو چیز اپنی ذات میں ہی نقص اور برائی ہو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ اور یہی اصول آپ بھی یعنی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ جو چیز فی نفسی ہی عیب ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، ظلم ہو، جہل ہو، کمزوری ہو، اسے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ جھوٹ کو اللہ کے حق میں ممکن مانتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایسی چیز کو خدا کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں ہی عیب ہے، اور یہ خود آپ کے تسلیم شدہ اصول کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ 2 کے اندر عقلی نقلی دلائل سے انشاءاللہ اس بات کو واضح کیا جائے گا، ثابت کیا جائے گا کہ دیوبندیوں کا جو عقیدہ امکان کذب کا ہے وہ بالکل ہی نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے لیے تھوڑا سا حضرات آپ انتظار کریں، اب تک کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔